اب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
عزم کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امی بنا کے بھیجا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا، جہاں میں جو بھی عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا۔ دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے۔ سورہ آل عمران کی 164ویں آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اس آیت کا میں بھی طواف کروں گا، آپ کو بھی طواف کراؤں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر آدمی کی تمنا آرزو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، اللہ مجھے اور آپ کو لے جائے، آمین۔ میری بھی آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہوگی۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے، اور اللہ کی آرزو، خواہش، تمنا یہ ہے کہ میرا بندہ، میری بندی ساری زندگی کلام اللہ کا طواف کرے۔ بیت اللہ کا طواف ایک دفعہ فرض ہے، کلام اللہ کا طواف ساری زندگی فرض ہے۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ احسان نہیں، احسان عظیم۔ الہ العالمین تیرے تو بڑے احسانات ہیں، چاند تیرا احسان، سورج تیرا احسان، ہوا تیری احسان۔ ایک لمحے کے لیے ہوا بند ہو جائے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو نہ دفن ملے نہ کفن ملے۔ دکان تیرا احسان، مکان تیرا احسان، جائیداد تیرا احسان۔ اللہ فرماتا ہے یہ احسان تو میں نے جانوروں پر بھی کیے، انہیں بھی سورج دیا، چاند دیا، ستارے دیے، صحت دی، اولاد دی، تندرستی دی۔ اللہ فرماتا ہے یہ احسان تو میں نے ہندوؤں پر بھی کیے، عیسائیوں پر بھی کیے، نصرانیوں پر بھی کیے، جو مجھے نہیں مانتا میں نے ان پر بھی کیے، لیکن مومنین پر میں نے احسان نہیں، احسان عظیم فرمایا۔ الہ العالمین کیا احسان عظیم فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنین پر میں نے احسان عظیم کیا، اور وہ یہ کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا۔ سب سے بڑا احسان، بولو زور سے بے شک، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمیں عطا فرمائی۔ احسانات تو بہت سارے، چاند، سورج، ستارے، گرتی آبشارے، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، آنکھیں دی، زبان دی، اولاد دی، بیوی دی، ماں باپ دیے، بچے دیے، ساری خوشیاں اللہ نے ہمارے قدموں میں ڈالی۔ بہت سارے احسان۔ اور جو آیت ہے اس میں ایک لفظ ہے مننا، عربی میں کہتے ہیں مننا، احسان جتلانا۔ بہت ساری نعمت اللہ نے عطا فرمائی، کسی بھی نعمت پر ہمارے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ سمندروں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو پیدا فرمایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن یہاں کون سی بات بنی؟ ساری کائنات کا خدا احسان جتلا رہا ہے، وہ بات بھی نرالی ہوگی، وہ چیز بھی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی نرالا ہوگا کہ ساری کائنات کا خدا احسان جتلا رہا ہے۔ انسان بنایا، 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، سمندروں کا خروش پیدا کیا، درختوں کی قطاریں پیدا فرمائی، ارے پہاڑوں کی وسعت بلندی کو پیدا فرمایا، شجر حجر بنائے، لیل و نہار بنایا، آدم علیہ السلام کو عظمت بخشی، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ نوح علیہ
السلام کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری سے بچایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ 40 سال رلا کر یعقوب علیہ السلام کو بیٹا دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اندھیرے کنویں میں یوسف کو بچایا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، احسان نہیں جتلایا۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دی، احسان نہیں جتلایا۔ انجیل دی عیسیٰ علیہ السلام کو، احسان نہیں جتلایا۔ امام آئے، پیشوا آئے، صحابہ آئے، کتب آئے، اولیاء آئے، سبز زندہ دار آئے، میرے اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ تیری آنکھوں کو پیدا کیا، دل دماغ بنایا، ہاتھ پیر بنائے، کتنے خوبصورت لب بنائے، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ دریا بنائے، سمندر بنائے، کشتیاں چلائی، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ساری کائنات کی نعمتیں میرے اللہ نے ہمارے قدموں میں رکھی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے محمد کی تخلیق کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا، میں نے اپنا حبیب تمہارے درمیان بھیج دیا۔ اپنا محبوب کون دیتا ہے؟ محبت میں شرکت نہیں ہوتی۔ دوسری شادی کرو، پہلی بیوی بھگ جائیں گے، دنیا کا ضابطہ ہے، محبت کوئی تقسیم نہیں کرتا۔ میرا محبوب صرف میرا بن کے رہنا چاہیے۔ قتل ہو جاتے، مارے جاتے، مقدمے چلتے، ماحول خراب ہوتا ہے۔ میرا اللہ کی ذرہ نوازی دیکھو، بندہ نوازی دیکھو، محبوب تھا تو اس کا دے دیا ہمیں، یہ اور بات ہے ہم نے قدر نہیں کی۔ کتنا زنا چلتا ہے، گھروں کا حال دیکھو، نہ سسر کا لحاظ ہے، نہ جیٹھ کا لحاظ ہے، نہ دیور کا لحاظ ہے، نہ پڑوسیوں کا لحاظ ہے، سارا گھرانہ اکٹھے بیٹھ کے فلم دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم تنور میں جہنم میں جلوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ معراج پر گئے، عورتوں اور مردوں کو اللہ کے نبی نے تنور میں ننگا جلتے ہوئے دیکھا۔ آگ اوپر کو آتی ہے، اوپر آتی ہے، آگ نیچے جاتی ہے، نیچے چلے جاتے۔ جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے وہ مرد عورت ہے جو زنا کیا کرتے تھے۔ ہماری شادیوں میں دیکھو، 2 مہینے کے بعد طلاق لے کے واپس گھر آتی ہے۔ مولانا صاحب میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، پتہ نہیں ہے تیری بیٹی وہی اسٹیج پہ ناچی تھی۔ ہمارے علاقوں میں شادیوں میں اسٹیج پہ نچوایا جاتا ہے، باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ڈی جے بجوایا جاتا ہے، تماشے بنائے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مرنے کے بعد دفن کرنے سے پہلے اگر کسی کا چہرہ بگڑ جائے، کسی کی شکل بدل جائے، تذلیل نہ کرو، بے عزتی نہ کرو، توہین نہ کرو، کسی کو بلا کر چہرہ نہ دکھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ مرنے والا بندہ بندی ناچنے والا ہو، گانے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، لوگوں کو بلا بلا کر ان کے بگڑے ہوئے چہرے دکھاؤ۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب کوئی کسی کی بیوی کو، کسی کی بہن کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، جب تک اس کی بہن بیوی کی عزت لوٹ نہ جائے موت نہیں آئیں گی۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اتنا برا حال ہے، غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ زیادہ چکر چلاتے ہیں۔ حلال بیویاں میسر ہونے کے باوجود کتنے لوگوں کا ناجائز سمبند ہے، تعلق ہے۔ 3 4 بچوں کی ماں بھاگ جاتی ہے، روزانہ بھاگتے ہیں، روزانہ خبریں آتی ہے۔ یوں ہی ذلیل نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں حکمران اچھے نہیں ہیں، حکومت اچھی نہیں ہے، ہمارے عمل بھی تو کون سے اچھے۔
میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالیاں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین پر احسان عظیم کیا، میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا۔ الہ العالمین وہ کون سا رسول ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ رسول عطا کیا، میں نے وہ رسول تمہیں عطا کیا جو چلے تو بادل بھی سایہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ الہ العالمین وہ کون سا رسول عطا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ حبیب عطا کیا جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا میرے حبیب تیرا نام نہ ہو اذان مکمل نہیں، تیرا نام نہ ہو کلمہ مکمل نہیں، تیرا نام نہ ہو ایمان مکمل نہیں، تیرا نام نہ ہو نماز مکمل نہیں، یہ بندے میرے ہیں، امت تیری ہے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ الہ العالمین وہ کون سا حبیب تو نے عطا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کریم میں 25 انبیاء کا نام لے کر ذکر فرمایا، پورے قرآن میں نے کہیں یا محمد نہیں کہا۔ الہ العالمین تو نے وہ کون سا حبیب ہمیں عطا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ حبیب عطا کیا ہے جس کے سر پہ میں نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا، سارے نبیوں کو فرش پہ معراج کرایا، میں نے وہ حبیب عطا کیا جنہیں عرش بری پہ بلا کے معراج کرایا۔ جو مکے میں گیا میں نے قرآن کو مکی بنا دیا، جو مدینے میں گیا میں نے قرآن کو مدنی بنا دیا۔ میں نے وہ حبیب عطا کیا جو سب سے پہلے روزے سے نکلے گا، جس کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ میں نے وہ حبیب عطا کیا جس کی فرش والے بھی تعریف کرتے، عرش والے بھی تعریف کرتے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے احسان۔ چاند، سورج، ستارے، دریا، سمندر، آنکھیں، زبان، کان، ناک، دل دماغ کا نظام، محبت کرنے والی ماں، شفقت کرنے والا باپ، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے اتنے ساری نعمت اللہ نے عطا فرمائی، نہیں شمار کر سکتے۔ کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ یہاں میرا اللہ کہتا ہے میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا، میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا۔ الہ العالمین وہ کیسا حبیب ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے وہ حبیب عطا کیا جس کا نام محمد ہے۔ جب میرے حبیب کا کوئی نام لیتا ہے اپنا تو درکنار غیر بھی لیتا ہے تو اس کے ہونٹ جڑ جاتے، اس کے لب مل جاتے۔ اللہ کا نام کروڑ ہم مرتبہ لے لو ہونٹ نہیں ملتے، لب نہیں ملتے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کا نام لے لو لب مل گئے، سمجھ لو رب مل گیا، رب مل گیا سمجھ لو سب مل گیا۔ نغمے ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمے ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو بلند و بالا ہے نام ان کا۔ محشر میں گنہگاروں کے لیے، محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے، دامن تو بڑی شے ہے، ہم کو تو تمہارا نام کافی ہے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضمون یاد رکھنا، سورہ آل عمران کی 164ویں آیت، میں بھی طواف کر رہا ہوں تمہیں بھی طواف کرا رہا ہوں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ دوسری بات الہ العالمین وہ حبیب کیسا ہے؟ کہاں تم میں سے ہے مگر تم جیسا نہیں ہے، بولو بے شک تم میں سے ہے مگر تم جیسا۔ وہ عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا لخت جگر ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، 6 اس کی پھوپھیاں ہیں، 10 اس کے چاچے ہیں، 4 اس کی بیٹیاں ہیں،
بیٹے بھی عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے. الہ العالمین کیسے؟ اللہ فرماتا ہے تم تھوکو تمہارے لعاب سے جراثیم نکلتے، میرا حبیب لعاب نکالے شفائیں مل جاتی ہے. یہی لعاب جابر کے کھانے میں چلا جائے 5 آدمیوں کا کھانا 1500 کھا کے چلے جاتے. یہی لعاب حضرت انس کے باغ میں چلا جائے برکتیں آ جاتی ہے. یہی لعاب ابو بکر کی ایڑی میں لگ جائے زہر اتر جاتا ہے. یہی لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگ جائے شفا مل جاتی ہے. الہ العالمین وہ حبیب کیسا ہے؟ کہا تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے. الہ العالمین کیسے؟ کہا تم چلو وزیر اعظم چلے، صدر مملکت چلے، بادشاہ چلے، کوئی بھی چلے گرد و غبار اڑتا ہے. میرا حبیب چلتا ہے وہاں سے ہدایت کے چشمے نکلتے. الہ العالمین ہم میں سے ہم جیسا نہیں ہے کیسے؟ اللہ فرماتا ہے تم انگلی کا اشارہ کرو ماحول خراب ہو جاتا ہے، سامنے والا دھمکی سمجھتا ہے. میرا حبیب انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. میرا حبیب انگلی کا اشارہ کرتا ہے درخت جڑے چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے. میرا حبیب انگلی کا اشارہ کرتا ہے مٹھی والی کنکر بھی کلمہ پڑھ لیتی ہے. تم میں سے تم جیسا بولو تم جیسا. ایک مثال سے سمجھاؤ. حجر اسود پتھر ہے جنت سے ہے، عام پتھروں جیسا نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو زیارت نصیب فرمائے اور بوسہ دینے کا بھی موقع نصیب فرمائے. جنت سے ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے. من فاوزہ یفاوز ید الرحمن، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ ایسا ہے جیسے رب سے مصافحہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 اس کے کان ہوں گے، 1 اس کی زبان ہوگی. اس کو چومنے والے استلام کرنے والے کو قیامت کے دن اس کے ایمان کی حجر اسود گواہی دے گا. جنت سے دودھ سے زیادہ سفید تھا. حدیث میں حاجیوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ کالا پڑ گیا. زمزم پانی ہے مگر عام پانی جیسا نہیں ہے. 100 سال پہلے کسی نے حج کیا ہو، اگر اس کے پاس زمزم موجود ہے اٹھا کر دیکھ لو، نہ پانی بگڑتا ہے، نہ رنگت بگڑتی ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے. ہمارے یہاں کا پانی 4 روز میں بدبودار ہو جاتا ہے، بدبو پھوٹتی ہے، گندا ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. زمزم اٹھا کے دیکھ لو، 100 سال پہلے بھی کسی کے پاس ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے، نہ رنگت بدلتی ہے. پانی ہے مگر عام پانی جیسا نہیں ہے. حجر اسود پتھر ہے مگر عام پتھروں جیسا نہیں ہے. الہ العالمین پانی ہے، رنگت کیوں نہیں بدلتی، ذائقہ کیوں نہیں بدلتا، خوشبو کیوں نہیں بدلتی؟ آواز آئی ہو میرے بندو، یہ پانی اسماعیل کی ایڑی سے لگ گیا اس لیے اس کا رنگ نہیں بدلتا. جو پانی اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی سے لگ جائے اس کا رنگ نہیں بدلتا. جو محمد سے جڑ جائے اس کا رنگ کیسے بدل سکتا ہے؟ اور 2 تو ایسے جڑے ہیں ابو بکر اور عمر، بستر لگا کر ہی سوئے ہوئے. روزہ خدا نے دے دیا، سینہ مصطفیٰ نے دے دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں سب سے پہلے روزے سے اٹھوں گا، 1 ہاتھ ابو بکر پر ہوگا، 1 ہاتھ عمر پر ہوگا. قیادت کرتا ہوا میں جاؤں گا، حفاظت کرتا ہوا عیسیٰ ابن مریم پیچھے ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو ان کی قیادت میں لے جائے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے. صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں. جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے. اور ایک بات،
روزے میں پہلی قبر ہمارے نبی کی، پھر ابو بکر، پھر حضرت عمر، چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ہے، چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، قرب قیامت میں اتریں گے، دجال کا فتنہ ختم کریں گے، تبلیغ کریں گے، شادی کریں گے، فوت ہوں گے، نماز جنازہ پڑھی جائیں گی اور حضور کی معیت میں روزے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ زمزم پانی ہے، عام پانی جیسا نہیں ہے، 40 دن کوئی ایک لقمہ نہ کھائے، صرف زمزم پیتا رہے، اس کی تندرستی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جس طرح حجر اسود سارے پتھروں کا سردار ہے، جس طرح زمزم کا پانی سارے پانیوں کا سردار ہے، جس طرح قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے، اسی طرح ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، وزیر بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعی سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، اسی طرح ہمارا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ حضور کو ایسے مانو جیسے خدا کا حکم ہے، اور میرا تمہارا عقیدہ ہے اللہ کے بعد سب سے بڑی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن میری تمہاری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت کا مسافر بنائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم تھا عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا۔ کتاب فطرت کا، کتاب فطرت کا سرور روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا۔ یقیناً بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھے عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح حجر اسود سارے پتھروں کا سردار ہے، جس طرح زمزم کا پانی سارے پانیوں کا سردار ہے، جس طرح آمینہ کا لال اسی طرح آمینہ کا لال سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا۔ میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا۔ میرے حبیب زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا، کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو مسکرائے گا چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا۔ رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و روح محمد کی تجلی ہی تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہیے جسے بدر الدجا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ، ہم میں سے ہے ہم جیسا، بولو
ہم جیسا اللہ نے ساری کائنات میں سے انسان کو چنا، انسان میں سے آدم کو چنا، آدم سے خلیل اللہ کو چنا، خلیل اللہ سے ذبیح اللہ کو چنا، ذبیح اللہ سے کنانا کو چنا، کنانا سے میرے اللہ نے فہر کو چنا، فہر میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے اللہ نے عرب کو چنا، اور پورے عرب میں سے میرے اللہ نے محمد کو چنا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاب بن طابق بن جاتم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن دارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالخ بن ادریس بن یرث بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیف بن آدم علیہ السلام۔ ہمیں اپنے پانچویں دادا کا نام یاد نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا، 80 پیڑیاں میرے اللہ نے محفوظ رکھی ہے۔ ہم میں سے ہم جیسا نہیں ہے، ہمارے پسینے سے بدبو پھوٹتی ہے، محمد کے پسینے سے خوشبوئیں پھوٹتی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا ہوا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرا تمہارا عقیدہ ہے ہمارے نبی جیسا حسین کوئی نہیں، بولو زور سے بے شک۔ حلیمہ فرماتی ہے کمرے میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی، اندھیرا ہوتا، میں آمینہ کے لال کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتی، اس کے چہرے کی خوبصورتی سے مجھے گمشدہ سوئی بھی مل جاتی۔ مکہ ایک چبوترا تھا، وہاں قافلوں کی آمد و رفت رہا کرتی تھی، تو وہاں کا ویدر ٹھیک نہیں تھا، جس سے بچے متاثر ہوتے تھے، بچے بیمار ہو جاتے تھے، تو دودھ پلانے کے لیے بچوں کو گاؤں بھیجا جاتا تھا۔ بنو سعد کی خواتین آئی تھی، ان عورتوں میں ایک خوش نصیب خاتون تھی جس کا نام تھا حلیمہ۔ حلیمہ کی سواری بڑی سست تھی، جتنی عورتیں چلی تھی ساتھ میں سب کی سواریاں بہت تیز رفتار تھی، وہ ساری آ گئی پہلے مکے میں، جہاں جہاں سے پیسہ زیادہ ملتا تھا وہاں سے بچے اٹھا لیے۔ آمینہ کی دہلیز پر بھی عورتیں آئی تھی، لیکن جب سنا نا کہ یہ تو یتیم ہے تو پیسہ ملے گا نہیں، یہ سن کے سرک گئی۔ جب حلیمہ آئی تو ایک ہی بچہ رہ گیا تھا جس کا نام محمد تھا۔ اپنے شوہر کہنے لگا یتیم ہے، کہا یہاں تک آئے کھالی جائیں گے، یتیم ہے تو کیا ہوا، چلو پیسہ نہیں ملے گا، اس کی مسکراہٹ تو ملا کریں گے۔ کنڈا کھٹکھٹایا، آمینہ نے دروازہ کھولا، کہا کیا نام ہے، کہا حلیمہ، کہا تمہارا نام، کہا آمینہ، کہا آمینہ تمہارا بچہ تو دکھاؤ۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، نور کا ایسا لچکارا لگا میری آنکھیں گھبرا گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ، میرے حبیب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ حلیمہ کہنے لگی آمینہ میں نے آج تک ایسا بچہ گاؤں میں نہیں دیکھا۔ آمینہ کہنے لگی تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، میں نے ایسا بچہ شہر میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بغل میں کھڑے کہنے لگے آمینہ آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے ایسا چاند جیسا بچہ کہیں کسی ملک میں نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین تشریف لائے، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، میں نے ساری کائنات کا چکر لگایا، ایسا بچہ میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئی آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، جبرائیل تو نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ میں خدا کہتا ہوں ایسا چاند کا ٹکڑا میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج
میں نبوت سجایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ہم میں سے ہم جیسا اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر، مضمون ذہن میں رکھنا، سورہ آل عمران کی، بولو کون سی آیت؟ 164ویں آیت۔ میں بھی طواف کر رہا ہوں، تمہیں بھی طواف کرا رہا ہوں، مجھے ایک ہی آیت کی تفصیل کرنے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر احسان عظیم کیا، الہ العالمین کیا احسان عظیم کیا، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا، الہ العالمین وہ حبیب کیسا ہے، کامن انفسہم، تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے، الہ العالمین وہ حبیب کام کیا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی، اللہ فرماتا ہے حبیب کا کام جو قرآن میں نے اس کے سینے میں اتارا ہے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تلاوت کرنے والا بنائے، بولو آمین۔ ہم نے تو تاکچوں میں رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن میت کے لیے سمجھا ہے، ہم نے قرآن دکانوں کے لیے سمجھا ہے، نئے مکان کے لیے سمجھا ہے۔ نبی قرآن پڑھتا ہے، امتی اخبار پڑھتا ہے۔ صبح اٹھ کے 2 گھنٹے نیٹ چلانے کا ٹائم ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مسلمان کے گھروں کے پاس سے گزرو نا، گانوں کی آواز آتی، جھاڑو بھی دے رہی ہے گانا سن رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے گانا سن رہی ہے، یہی روٹی بچوں کے پیٹ میں جاتی ہے۔ کہا مولانا صاحب بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، کہا یہ گانے کہاں سے تمہاری سننے دیں گے؟ تو اتنا برا زمانہ ہے، اتنا برا حال ہے، جب سے اس انٹرنیٹ نے ترقی پکڑی ہے۔ موبائل کے ساتھ سنگت اتنی تیز ہو گئی، اگر موبائل گھر میں چارجنگ میں ہو نا پھر بھی نماز میں یہ کرتا ہے جیسے وائبریٹ ہو رہا ہو، ایسی فیلنگ بن گئی ہے۔ موبائل نہیں ہے جیب میں پھر بھی کسی کا فون آ رہا ہے، وائبریٹ ہو رہا ہے۔ صحیح استعمال کرو ٹھیک ہے، ہوتا کہاں ہے؟ یہ لڑکے یوں ہی تھوڑے بھاگ جاتے ہیں، یہ سارا کنیکشن یہ انسٹاگرام سے جڑتا ہے، یہ سارے تعلق فیس بک سے جڑتے۔ 20 سال 22 سال خون پسینہ ایک کر کے جس کو جوان بنایا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سوچتے، بھاگ جاتے۔ ہوتا کچھ نہیں ہے، جب نشہ اترتا ہے تو نہ ادھر آ سکتے نہ آگے جا سکتے۔ کیا عشق 5 دن 6 دن تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، ارے تو چپکلی بھی نہیں مار سکتا، اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا وہ سوچ، تیری ماں نے تیرے لیے کیا کیا وہ سوچ۔ موبائل آیا، قرآن گیا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، قرآن روتا ہے، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے میری ضرورت پڑتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔
دکان پھنسی مکان پھنسا، کہا قرآن کی قسم تیرے دکان مکان کے لیے قرآن اتارا تھا. اور ایسا قرآن گوگل پر ایک کتاب ہے قوت القلوب، اس کا لیکھک ہے مصنف ہے شیخ ابو طالب مکی. اللہ تعالیٰ نے الف با تا ثا جیم 5 حروف لکھے. فرشتوں سے کہا اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے. الہ العالمین یہ 5 حروف نہیں اٹھا سکتے، کہاں اٹھا بھی نہیں سکتے. اس کے اندر میری ذات کی طاقت موجود ہے. 5 حروف. اب اندازہ لگاؤ فرشتے 5 حروف نہیں اٹھا سکے، اللہ نے پورا قرآن محمد کے سینے پہ اتارا. پہاڑوں پہ اترتا ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر میرا اللہ یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. فرشتے 5 حروف نہیں اٹھا سکے، پہاڑوں پہ اتارا جاتا پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. الہ العالمین یہ 7 سال کا بچہ، یہ 10 سال کا بچہ کیسے حافظ بن جاتا ہے؟ سوال ہے. فرشتے 5 حروف نہیں اٹھا سکتے، پہاڑوں پہ اترتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ 10 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. شیخ ابو طالب مکی نے لکھا ہے قرآن کے اندر رب کا جلال تھا، جب محمد کے سینے پہ اترا تو یہ جلال جمال میں بدل گیا، اس لیے 7 سال کا بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے. جلالی تھا، وزنی تھا، پہاڑ پہ اترتا پہاڑ ٹوٹ جاتا. ارے 5 حروف فرشتے نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا سکے. جلال تھا محمد پہ اترا، جلال جمال میں بدل گیا. 10 سال کی بچی بھی حافظ قرآن بن جاتی ہے. ہم نہیں پڑھیں گے تو غیر کے بچے پڑھیں گے، عیسائی پڑھیں گے، نصرانی پڑھیں گے. دور گردم کسی نے غمخواری نہ کی، دشمنوں نے دشمنی کی، یاروں نے یاری نہ کی. 1 رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 5 رکوع پڑھو، عادت بناؤ. اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو چومو. جس کے سینے میں یہ قرآن ہے اس بچے کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے. جس ٹپائی پہ قرآن رکھا جاتا ہے اس ٹپائی کا ادب کرنا ثواب ہے. جس گلی میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو گلی سے گزر رہا ہے، تیرے کانوں میں قرآن کی آواز آئی تو وہیں کھڑا ہو گیا، تو نے 2-3 آیتیں سن لی، امید ہے اللہ اسی تیرے عمل پر اللہ تیرے لیے جنت کا 8واں دروازہ کھول دے گا. اس کا دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، سیکھنا ثواب، سکھانا ثواب، اس کا حفظ کر لینا سب سے بڑا ثواب. بے برکتی دور ہوگی انشاءاللہ. قرآن کو سینے سے لگاؤں گے، اولاد فرما بردار بن جائیں گی، بیوی وفادار بن جائیں گی. اگر نہیں پڑھا چھوڑ دیا تو مارے جاؤں گے. توریت موسیٰ علیہ السلام گئے، توریت گئی. عیسیٰ علیہ السلام گئے، انجیل گئی. داؤد علیہ السلام گئے، زبور گئی. کتابیں بدل گئی. ہمارا نبی روزے کے اندر زندہ ہے، قرآن آج بھی زندہ ہے. لندن چلے جاؤ، پاناما چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، سوازی لینڈ چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، مانک پور کی جامع مسجد میں قرآن کا جو نسخہ ملے گا وہی تمہیں لندن لیسٹر کی جامع مسجد میں ملے گا. زیر زبر کا فرق نہیں. لاٹھی ہے، اژدہا نہیں بن سکتا. موسیٰ گئے، معجزہ ختم. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے تھے نا، سانپ بن جاتا تھا. لاٹھی ہے، اژدہا نہیں بن سکتا. لوہا ہے، نرم نہیں ہو سکتا. پرندے موجود ہے، بولیاں سمجھ میں نہیں آتی. انبیاء گئے، معجزات ختم. ہمارا نبی روزے کے اندر زندہ ہے، قرآن آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. میں کوئی کتاب لکھوں آپ پڑھیں مجھے خوشی ہوگی، آپ کوئی کتاب لکھو میں پڑھوں گا آپ کو خوشی ہوگی. جس کتاب کو میرے رب نے لکھا ہے ہم پڑھیں گے، عرش والا خدا کتنا راضی ہو جائے گا. المنجد یہ لغت ڈکشنری کی کتاب ہے. المنجد اس کا لکھنے والا عیسائی ہے. گوگل پر یہ کتاب ہے اور مصنف لیکھک کا نام بھی موجود ہے، لویس معلوف. عیسائی ہے، پورا قرآن کا حافظ تھا. اگر کل قیامت کا دن اس نے ہمارے نبی سے کہہ دیا میں تو عیسائی ہو کر پورے قرآن کو حفظ کر لیا، اور آپ کے امتی محبت کے دعوے کرنے والے، آپ کے نام کے نعرے لگانے والے، عشق و محبت کا دم بھرنے والے 20 صورتیں بھی یاد نہیں کر سکے، کیا جواب دوں گے؟ نیت کرو، کام شروع کر دو. 20 صورتیں یاد ہونی چاہیے. اگر یاد کرنے پہلے مر گئے انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ حفیظ قرآن کی صف میں کھڑا کرے گا.
کتنے کہتے ہیں مولانا روزانہ نہیں پڑھا جاتا؟ شوگر کا ٹیکا 2 دفعہ نہیں لگاتے، کھانا 2 دفعہ نہیں کھاتے، چائے کتنی دفعہ پیتے ہو، ناشتہ نہیں کرتے، غسل روزانہ کرتے ہو، کپڑے روزانہ بدلتے ہو، دکان روزانہ کھولتے ہو، جاب پہ روزانہ جاتے ہو، فیکٹری روزانہ کھولتے ہو، قرآن کیوں نہیں کھولا سکتا؟ قرآن کیوں نہیں کھول سکتے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن 24 گھنٹے میں پورا قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک دن میں پورا قرآن تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شہادت کا وقت آیا، اپنی بیوی نائلہ کو بلایا، کہا نائلہ میرا قرآن کا نسخہ لاؤ، موت بالکل قریب ہے، رب کی عدالت میں جانے کا بالکل ٹائم قریب ہے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا آج کی تلاوت بھی قضا ہو جائے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 1 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یاد کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے آسان بنا دیا ہے۔ ہاں حافظ بننا فرض نہیں ہے، لیکن بن گئے تو سنبھالنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی حافظ بن گیا قرآن بھول گیا، کل قبر سے نابینا اٹھایا جائے گا۔ بھول جاتے ہیں کتنے۔ غیر حافظ بھی نہیں پڑھتے، مولانا پہلے اندر دیکھ کے پڑھنا آتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں آتا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے 8 دن میں پورا قرآن حفظ کیا۔ کتنے دنوں میں؟ 8۔ 999 کتابیں لکھی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ ہے، شاگرد ہے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی المبسوط، 10,000 سے زیادہ مسئلے لکھے اس کتاب میں۔ انگریز کے پاس یہ کتاب آئی، اس نے ریسرچ کیا، مطالعہ کیا تو اس کے دل میں یہ جذبہ جاگا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تو اس کے ساتھی کہنے لگے بھائی کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہا چھوٹے محمد کا یہ حال ہے، بڑے محمد کا کیا حال ہوگا؟ پڑھیں گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو زور سے انشاءاللہ۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا، من انفسہم، الہ العالمین، وہ حبیب کیسا ہے؟ کہا تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے۔ کہا وہ کام کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ فرماتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ خانقاہوں میں بھی جایا کرو اور تبلیغ میں بھی جایا کرو۔ مزکی کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سوچے کہ ہم خود پاک ہو جائیں گے، ارے کعبہ بھی خود پاک نہیں ہوا، اسے بھی ہمارے نبی کو پاک کرنا پڑا۔ ابھی وہ معاملہ بڑا مشکل ہے، ولایت کے نام پر دکانداری چل رہی ہے۔ 95% لوگوں نے گھروں کو اجاڑا ہے۔ ہم جھوٹے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا نا اس جھوٹے بابا نے کہ تیرا برا چاہنے والا تیرا گھر کا ہی کوئی بےدی ہے، تو باپ کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ جانے والے کیسے ہوتے پتہ ہے؟ اگر کہہ دیا نا تیری باڈی بالکل صاف ہے، تجھے کچھ بھی کسی نے کچھ نہیں کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ اسے کچھ نہیں آتا۔ اگر آتا ہوتا ضرور کہتا تیرے پہ جادو کا اثر ہے۔ یہ مانگنے ہی جادو جاتے ہیں۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے گئے۔ وہ ٹکٹ دینے والا ہندو تھا، کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیجیے۔ کہا کیسے؟ کہا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ امام محمد کا جنازہ اٹھا، ایک طرف ایک عیسائی کھڑا ہے، اس کے دل میں یہ بات آئی یہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے، چل اس کے جنازے کی چارپائی کو اپنے کاندھوں پہ رکھ دیتا ہوں۔ جو ہی رکھا اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اکابر اللہ والوں کی لاشیں دین دیا کرتی تھی، ہمارا کردار جیسا حافظ صاحب نے بتایا اتنا بدنما ہو گیا، آج ہمارا کردار اتنا بدنما ہو گیا
ہم کتنے لوگوں کی ایمان قبول کرنے میں ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ابو علی الخواص. ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہا آپ ابو علی الخواص ہے؟ کہا ہاں. کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی صحبت میں سنگت میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. کہا دیکھ میرے یہاں تو بڑی دشواری ہوگی. کہا میں سب برداشت کر لوں گا. شیخ نے مراقبہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، گردن اٹھائی، کہا تیرے جسم سے مجھے کفر کی بدبو آ رہی ہے. کہا ہاں میں مذہباً مسلمان نہیں ہوں، میں مذہباً عیسائی ہوں، لیکن میں بڑا دور دراز سے آیا ہوں، آپ کی صحبت میں چند دن گزارنا چاہتا ہوں. شیخ نے ٹالنا چاہا لیکن اس نے بہت اصرار کیا. کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ تجھے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. کہا سب کچھ برداشت کر لوں گا. ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے. اب یہ لوگ تھوڑے ہی کھاتے، یہ تو اللہ کی ضرب سے ہی اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، لیکن یہ جو بغل والا تھا اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، انتڑیوں میں بل پڑنے لگے، آنکھوں پہ اندھیرا چھانے لگا. کہا حضرت جی آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے یہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ کھانا مانگ لیجیے، میرے لیے برداشت مشکل ہے. کہا میں نے تجھے پہلے ہی تو کہا تھا. کہا میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ نہ بولوں لیکن اب برداشت سے باہر ہے. شیخ سجدے میں گئے، کہا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. فوراً آسمان سے ایک بڑا تھال آیا جس میں 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں تھی، ایک اپنی طرف کی ایک روٹی، ایک پیالہ اور ایک اس کی طرف کی. کہا چل کھا. اس نے کھایا. پھر ہفتہ عشرہ گزرا. کہا شیخ میری تو پھر وہی حالت بن گئی ہے. شیخ نے سوچا پہلے تو اللہ نے لاج رکھی تھی، اب ہر مرتبہ ایک کیفیت تو ہوتی نہیں ہے. کہا آج چل تیری باری، تو بھی عیسائیوں کا بڑا پیر پادری لگتا ہے. تو وہ سجدے میں چلا گیا. تو شیخ سوچنے لگے اس کے سجدے میں جانے سے کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک بڑا تھال آیا جس میں 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں. 2 پیالے 2 شربت کی ابو علی الخواص کی طرف کی، 2 اپنی طرف کی. کہا کل یا شیخ، کھائیے یا شیخ. کہا میں نہیں کھاتا، پہلے راز بتائیے راز کیا ہے. کہا میں نے سجدے میں سر رکھا. کہا مالک ابو علی الخواص، اسلام اگر سچا مذہب ہے تو اسلام کے صدقے میں 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں دے دے، اور اگر ابو علی الخواص تیرا سچا اللہ تعالیٰ نیک بندہ ہے تو اس کے صدقے میں 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں دے دے. آپ کھائیے، میرے ایمان کے گواہ بھی بن جائیے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کر لیجیے. ایسے ایسے لوگ تھے، تھال اترتے تھے. اب تھال دیکھو، آج گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، بہت بارش ہوتی ہے. اس سال کتنی بارش ہوئی ہمارے علاقوں میں. یہ رحمت نہیں عذاب ہے. کتنا حرام چلتا ہے، کتنا بیاج چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے ربکم ورب آبائکم الاولین، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، تیرا بھی رب میں. جب میں ان کا پیٹ پالتا رہا بھوکا تجھے بھی نہیں ماروں گا. ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر. کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، اصل حکومت تو میری ہے. ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا کوئی نہیں. اور سب سے بڑی خانقاہ ہمارے نبی کی خانقاہ تھی. نگاہ نبوت نے اتنا پاک کر دیا تھا. ارے یہی وہ لوگ تھے جو اپنا خون چاٹ لیتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو پینے پلانے میں 50 سال تک لڑتے تھے، یہی لوگ تھے جن کو گھٹی شراب کی پلائی جاتی تھی، جوا کھیلتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے. لیکن جب ہمارے نبی نے انہیں پاک کیا، اور ایسا پاک کیا ان کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی نالے سے پانی پیتے نظر آتے ہیں. عمر ابن الخطاب منبر پر چڑھے، 300 میل دور ایک صحابی جنگ لڑ رہا ہے، دشمن پہاڑی کے پیچھے سے آنے لگے، 300 میل کا فاصلہ ہے. عمر منبر پر چڑھے، کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. عمر کی آواز ٹیلی فون بن گئی، ساریہ کے کانوں تک آواز پہنچی، ہوا لے گئی، اور ساریہ نے وہ دشمنوں کا فوج لشکر دیکھ لیا. ہوا نوکر بن گئی، زلزلہ نوکر بن گیا، افریقہ کے جنگل کے شیر نوکر بن گئے. زہر کی شیشی بسم اللہ پڑھ کے پی لی، اللہ نے زہر کو پانی بنا دیا. 313 تھے، ہزاروں پہ غالب آ گئے. جہاں سے گزرتے ہیں فتوحات ان کے قدم کو بوسہ دیتی ہے، فرش پہ چلتے ہیں ان کے قدموں کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے. سعد ابن ابی وقاص، ارے وہ داستان نہیں سنی، وہ میرے نبی کے ماموں تھے. سعد ابن ابی وقاص
دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے. دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ کشتیاں جلا دی، بریج توڑ دیے، پل توڑ دیے. سعد ابن ابی وقاص نے جب یہ منظر دیکھا سارے ساتھیوں سے کہا 2 رکعت نفل پڑھو. 2 رکعت نفل پڑھی، پھر ہاتھ اٹھائے، کہا مالک آج تک کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، نہ آج مانگتا ہوں، میں صرف تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہوں. پھر ساتھیوں سے کہا دریا میں گھوڑے ڈال دو. اللہ نے دریا کو موٹر وے بنا دیا. 20-25 فٹ دور تھے کنارے پہنچنے میں. سعد ابن ابی وقاص نے پوچھا کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی؟ سب کی سب چیز محفوظ ہے. ایک صحابی کہنے لگے میرا لوٹا گر گیا ہے، میرا پیالہ گر گیا ہے. سعد ابن ابی وقاص نے پانی کو خطاب کیا، یہ رسول اللہ کی امانت ہے، پانی اس کا پیالہ واپس کر دے، تجھے پیالے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ فرماتے ہم کنارے بعد میں پہنچے، پیالہ پہلے پہنچ چکا تھا. یہ میرے نبی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، یہ صفا کے چبوترے اس خانقاہ سے پاک ہوئے تھے. ہمیں صحابہ سے گھلا ہے، ہم نے ان کی زندگیاں بلائی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان کا پہلے کیا حال تھا؟ خون چاٹتے تھے، گٹی شراب کی پلائی جاتی تھی، بیٹیوں کو دفناتے تھے. اپنا کردار سدھارو، موبائل کا غلط استعمال مت کرو، نمازی بن کے مرو، بے نمازی بن کے نہ مرو. گھروں میں پردوں کا رواج ڈالو، شادیوں میں ناچ گانا بند کرو. یہ ڈی جے اللہ کی قسم تیری بیٹی کو خوشحال زندگی نصیب نہیں کرے گا. ہم اسٹیج پر نچواتے ہیں. میرے پاس ٹیلی فون آتا ہے، مولانا آپ اس گاؤں میں بیان کرنے گئے تھے. میں نے کہا گیا تھا. کہا دیکھو یہ ویڈیو. تم اپنی بیٹی کو سسرال بھیج رہے ہو یا جہنمی بنا رہے ہو؟ اپنی بیٹی اور اپنی اولاد کی خوشیاں چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم شریعت کے مطابق چلو، قرآن اور اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے رکھو. انشاءاللہ تم مرو گے مانک پور کے اندر، اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. زنا کتنا چلتا ہے، کتنی بے حیائی ہے. آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، یہ پہلی سیڑھی، یہاں سے سسٹم بگڑتا ہے. فاطمہ ہر مہینے چاند دیکھنے چھت پہ چڑھتی تھی. عید کا چاند آیا چھت پہ نہیں چڑھی. اللہ کے نبی نے پوچھا تو چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گئی؟ کہا آج عید کا چاند ہے، کہیں اجنبی چڑھے ہوں گے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے. ہم تو فون کرتے کہ 8 تاریخ کو شادی ہے عبداللہ کی، تو آنے والی ہے نا، وہیں ملاقات کریں گے. پچھلے والے گیٹ پہ کھڑا رہنا، نیم کے درخت کے نیچے میں تیرا انتظار کروں گا. دوسرے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. شیطان کہاں چھوڑے گا؟ یہ پردہ گھروں میں بھی نہیں ہے. یہ خواتین کا وہی حال ہے، سسر کے سامنے ٹی شرٹ پہن کے آدھا دن تک گھومتی پھرتی ہے. شیطان کہاں چھوڑتا ہے؟ ازواج مطہرات میں حیا کیسی تھی؟ بناتے رسول میں حیا کیسی تھی؟ یہ ویسٹرن کپڑے پہننے والی، شادیوں میں اسٹیج پر ناچنے والی، فیس بک پر انسٹاگرام پر اپنے آپ کو ننگا کرنے والی، یہ عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گی؟ 360 رگیں ٹوٹیں گی. میں تمہیں بھی کہتا ہوں، خواتین کو بھی کہتا ہوں، ہم قبروں میں جائیں گے، ان ہاتھوں سے کتنوں کو اٹھایا، کتنوں کو دفنایا. میرے تیرے کو بھی دفن ہونا ہے، دوسروں کے کاندھوں پہ اٹھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارے نبی ہمیں دیکھ کر کہہ دے سوکن سوکن چل، دو میرے سے دور ہٹ، میرا تیرے سے کوئی رشتہ نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مومنین پر احسان عظیم کیا. کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا. الہ العالمین. وہ حبیب کیسا ہے؟ کہا من انفسکم، تم میں سے، مگر تم جیسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الہ العالمین وہ حبیب کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. میرا اللہ فرماتا ہے کتاب کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دلوں کی صفائی کرتا ہے. کیسے لوگوں کی صفائی کرتا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو
खुल्लम खुल्ला गुमराही में थे, मेरे अल्लाह ने इन्हें कहाँ से उठाया, मेरे नबी ने कहाँ से उठाया कहाँ तक पहुँचा दिया। एक हदीस आखिरी सुनाता हूँ, बोलो जोर से इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, मजबूती से पकड़ लिया मेरे बाद गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब कुरान सुन्नती और एक मेरी जिंदगी। अल्लाह की कसम कुरान और हुजूर की सीरत को अपनी जिंदगी में उतार दिया। मरेंगे यहाँ माणिकपुर में, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आज जिल्लत पस्ती ज़बूहाली हमारा मुकद्दर बनी हुई है। क्यों? हमने कुरान छोड़ा, दीन छोड़ा, शरीयत छोड़ दी। 313 थे, अल्लाह की कसम रुस्वा नहीं थे। सामने कितना लश्कर था बदर में, 1000 का लश्कर था, वो कील कांटों से लैस होकर आए थे। यहाँ तो हथियार भी नहीं थे, 2 घोड़े, 6 सिरहे, 8 तलवारें। जब ये काफिला मदीने से गुजरा, मुनाफिकीन ने कहा कहाँ जा रहे हो? सामने देखा नहीं कितना बड़ा लश्कर है। हुजूर काली कमली ओढ़े आगे आगे जा रहे। एक मुसलमान सिपाही ने कहा न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। आसमान से 1000 फरिश्तों का लश्कर उतरा। पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है। आज 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, फिर भी हम जलील रुस्वा क्यों हो रहे? हम अच्छे हुक्मरानों की तलाश में है। अच्छा हुक्मरान आ जाए ताकि और ज्यादा बदमाशी फैला सके। अरे हुक्मरानी का गिला मत करो, अपना रवैया बदलो, कुरान से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ, घरों में नमाज का सिस्टम चलाओ, बच्चियों के हाथों में कुरान दो, बच्चों के हाथों से नोवेल मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो। इंशाअल्लाह कायनात की कोई ताकत, जब दामन में कुरान होगा, कायनात की कोई ताकत हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकेंगी। नियत कर इंशाअल्लाह रोजाना कुरान पढ़ेंगे। नबी से प्यार है, अगर शफाअत के उम्मीदवार है, मोहब्बत के दावेदार है, और अगर मेरे नबी के झंडे तले जाने की उम्मीदें रखते हैं, शफाअत की उम्मीदें रखते हैं, नबी से प्यार है तो मेरा नबी कुरान पढ़ता था, नबी वाला काम तुम भी शुरू कर दो, इंशाअल्लाह फिर तुम्हें कोई हरा ना सकेगा। अरे साद इब्न अबी वक्कास ने क्या कहा? अरे प्याला वापस कर दे, प्याला वापस कर दे। 2 नफली पड़ी थी, कहा घोड़े दौड़ा दो, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। ये मोटरवे दरिया में ऐसे ही नहीं बना था, ये इनके दिलों में कुरान का प्यार था, मेरे नबी का सच्चा प्यार था। इस हदीस पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह कायनात की कोई ताकत हमें रुस्वा नहीं करेंगी। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु